السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں مصلی، نماز پڑھنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تشہد اخیر میں اور تشہد اول میں اپنے ہاتھوں کو کس طرح رکھے گا اور اپنی انگلی سے اشارہ کیسے کرے گا، اس کے تعلق سے دلائل کی روشنی میں وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ الحمدللہ وہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ صرف ایک حرکت کی دلیل باقی تھی، جس دلیل کی ابتدا سے یا اس دلیل کی وضاحت سے ہم آج کے اس درس کی ابتدا کریں گے۔ وہ یہ کہ اہل علم کہتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں اپنی انگلیوں سے اشارہ کرے تو انگلی بالکل اسٹریٹ ایسے نہ رکھے، اس طرح سے سیدھی نہ رکھے، بلکہ ذرا سا اس کو مائل کرے، اس طرح ذرا سا مائل کرے، ہے نا، نہ ایک دم سیدھی رکھے ایسے، تو یہ انگلی رکھے ہوئے ہیں، نہ ایسے رکھے اور نہ تو ایک دم اس طرح رکھے، بلکہ ذرا سا اس کو مائل رکھے۔ یہ ہم نے بتلایا تھا گزشتہ درس میں، اور اس کے بعد اس سے وہ اشارے کرے۔ اور اس کی جو 5 حالتیں ہیں، یعنی تشہد میں داہنے ہاتھ کو رکھنے کی 5 حالتوں کا ذکر ہوا ہے آپ کے سامنے، اور ہم امید رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے درس کے ریکارڈنگ میں وہ ساری کیفیت موجود ہے، دلائل موجود ہیں، تو آپ اس کو وہاں سے یاد کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی اس نماز میں اس ہیئت کے اوپر عمل کر لیا، ایک نماز میں اس ہیئت کے اوپر عمل کر لیا، ایک نماز میں اس ہیئت کے اوپر عمل کر لیا، ایک نماز میں اس ہیئت کے اوپر عمل کر لیا، تو ہر ایک پہ جو 5 صورتیں ہیں انسان ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی گھٹنے کے اوپر ہاتھ کو رکھا، کبھی ران کے اوپر ہاتھ کو رکھا، کبھی آدھے ہاتھ کو ران پر اور آدھے کو گھٹنے پر رکھا۔ ساری وضاحتیں دلیل کی روشنی میں الحمدللہ آپ کے سامنے بتا چکے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اردو کی کتاب میں اور اسی طرح نہ تو عربی کی کتاب میں یہ تمام حالت آپ کو ایک جگہ پہ دستیاب نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق اور اس کے شکر کے بعد اس درس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اس تعلق سے، یعنی جس موضوع کو ہم اٹھاتے ہیں اس کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں
ہم اپنے ناقص علم کے مطابق ہو سکتا ہے کچھ باتیں چھوٹ بھی جاتی ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دیں۔ کمال اللہ کو ہے اور انسان نقص کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہوں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ وارد ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں، بیان کر دیں۔ تو ابھی بات آئی کہ انگلی کو بالکل سیدھی نہ رکھے بلکہ ذرا سا جھکا کر کے رکھے۔ اس کی دلیل کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں حضرت نمیر الخزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قائداً فی الصلاۃ، کہ آپ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، رافعاً ذراعہ الیمنی، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں، علی فخذیہ، اپنے زانوں کے اوپر، الیمنی یعنی داہنے زانوں کے اوپر، رافعاً اصبعہ السبابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہادت کی انگلی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نمیر الخزاعی رضی اللہ عنہ۔ اور آگے کہتے ہیں وقد حناها شیئا وهو يدعو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنا یحنی کے معنی اس انگلی کو ذرا سا جھکائے ہوئے ہیں، وهو يدعو، اس حال میں کیا آپ دعا کر رہے ہیں، یعنی ایک دم اسٹیٹ ایسی نہیں ہے انگلی، بلکہ ذرا سی جھکی ہوئی ہے تشہد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یعنی تشہد کے کلمات پڑھ رہے ہیں اور اس انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں۔ کب کب اشارہ کرنا ہے اس تعلق سے تفصیل آپ جان چکے ہیں۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، لیکن اہل علم نے اس کے سند کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ اس کے سند کو حسن قرار دیتے ہیں۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ہم نے جب سند کی تحقیق کی تو دل جس بات کے اوپر مطمئن ہوا وہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق وہ زیادہ صحیح ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کو حسن کہنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابن باز کی جلالت علمی اپنی جگہ پر، لیکن دلائل کی روشنی میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں زیادہ درست سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس روایت کے سند میں ایک راوی مجہول ہے، اور وہ مجہول راوی کا نام پتہ نہیں چل سکا، اور اسی طرح سے اس طرح کی کوئی روایت سنت کے صفحات میں موجود نہیں ہے کہ جس کو ملا کر کے اس مجہول راوی کی جہالت کو کم کی جا سکے یا اس کی سند کو تقویت اور مضبوطی عطا کی جا سکے۔ ایسا نہیں ملا۔ تلاش بسیار کے بعد بھی یہ معاملہ واضح نہیں ہو سکا۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور اہل علم میں سے اکثر حنابلہ کا یہی عمل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مصلی نماز پڑھے تو تشہد میں بیٹھنے کے وقت جب انگلی سے اشارہ کرے تو انگلی کو ذرا سا فولڈ کر کے رکھے، بل پورا اسٹیٹ کھڑا نہ رکھے۔ تو اب جو لوگ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور جو اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں اور حدیث ضعیف ہی ہے تو ایسی صورت میں انگلی کو اسٹیٹ رکھنا ہے۔
ذرا سا بھی فولڈ نہیں کرنا ہے. سمجھ گئے؟ یہی بات انصاف سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور حدیث کا معاملہ حنابلہ جو دلیل دیتے ہیں اس کی حالت کیا ہے اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اب اس کے بعد آئیے کتاب کی طرف لوٹتے ہیں. مصنف کہتے ہیں رحم اللہ وَالتفاتُهُ یمینا وشمالا فی تسلیمہ. مصلی کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیرے تو دائیں جانب اور بائیں جانب التفات کرے. التفات کرے مطلب اپنے چہرے کو گھمائے، اپنی گردن کو گھمائے دائیں جانب اور بائیں جانب. یہ گھمانا کیا ہے؟ سنت ہے. اور یہی جمہور فقہا کا مسلک ہے، شافعیہ، حنفیہ، حنابلہ اور مالکیہ. یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز سے جب فارغ ہونا چاہے تو سلام پھیرے اور دائیں جانب اور بائیں جانب التفات کرے. مالکیہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سلام پھیرے. کتنا؟ 3 سلام. اور اس کی ہم دلیل دیں گے. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے سامنے کرے سلام، سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے بیچ میں، سامنے، پھر دائیں، پھر بائیں. بعض مالکیہ، ورنہ حنفیہ، مالکیہ کے بعض لوگ، شافعیہ اور حنابلہ، یہ سب کہتے ہیں کہ مصلی 2 جانب 2 مرتبہ سلام پھیرے، دائیں طرف اور بائیں طرف. یہ سنت ہے. اور سلام پھیرنے میں اپنی گردن گھمائے، التفات کرے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اتنی بات سمجھ گئے. دلیل کیا ہے دیکھتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا. کدھر؟ عن یمینہ وعن یسارہ، اپنی دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب. حتی ارى بیاض خدیہ، یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، خد کہتے ہیں گال کو، اس حصے کو، کہ اس کی سفیدی دیکھتا تھا. یہ جو اس طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پیچھے جو مصلی بیٹھے ہوئے ہیں صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سفیدی کو دیکھتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے، دائیں جانب بائیں جانب. اور بعض اہل علم نے کہا کہ سفیدی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دائیں جانب سلام پھیرتے تو ہم آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی دیکھتے. یعنی آپ گردن گھمانے میں مبالغہ کرتے تھے، اتنا گردن گھماتے تھے کہ ہم جب آپ دائیں جانب سلام پھیرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں گال کی سفیدی ہمیں نظر آتی، اور جب آپ بائیں جانب سلام پھیرتے تو گال کے دائیں گال کے خد کی، جس کو رخسار کہتے ہیں، کا اس کی سفیدی ہمیں نظر آتی. بہرحال مبالغہ کے لیے ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو گھمائے. یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت. اسی سلسلے کی دوسری روایت دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب رہا کہ سعد ابن ابی وقاص کی جو روایت ہے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ دوسری روایت جو عبداللہ ابن مسعود کی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں جانب سلام پھیرتے حتی یبدو بیاض خدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سفیدی کو ہم دیکھتے. وعن یسارہ، اور بائیں جانب سلام پھیرتے حتی یبدو بیاض خدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی کو دیکھتے. اس حدیث کو
امام نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ الحمدللہ اب یہ بات واضح ہو گئی دلیلوں کی روشنی میں کہ مصلی، نماز پڑھنے والا، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، نماز کے آخری میں سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے میں اس کی کیفیت کیا ہو کہ وہ دائیں جانب اپنی گردن گھمائے، اپنے چہرے کو گھمائے اور مبالغہ کرے گھمانے میں، اور پھر بائیں جانب پورے بدن سے نہ گھومے، ایسے نہ گھومے، ایسے نہ گھومے، بلکہ صرف گردن گھمائے، چہرے سے التفات کرتے، تو پوری باڈی جو ہے اس طرح ہونی چاہیے تشہد میں، اور صرف چہرہ گھومنا چاہیے، صرف چہرے کو گھمانا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد التفات جب ہم کریں گے، چہرہ گھمائیں گے، تو سلام کہنے کی ابتدا کب کریں گے؟ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کرتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کے اقوال دیکھیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ سلام پھیرنے والا اپنے چہرے کو قبلے کے جانب رکھتے ہوئے سلام کی ابتدا کرے۔ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے، یعنی نہ تو پہلے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نہیں، بلکہ ابتدا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ کہتے ہیں فقہا کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ مصلی جب سلام کی ابتدا کرے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور جب سلام کی انتہا کرے، یعنی سلام بولنے کی انتہا کرے، تو اس کی گردن گھومی ہوئی ہونی چاہیے، اس کی گردن گھومی ہونی چاہیے۔ اس سے پتا چلا کہ پہلے گردن گھما کے تب سلام کہنا اور سلام کہہ کے گردن گھمانا یہ دونوں سنت نہیں ہے، بلکہ قبلے کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کہنے کی ابتدا کرنا، پھر گردن گھمانا، پھر گردن کو ادھر لے آئے، پھر قبلے کی طرف دیکھتے ہوئے گردن کو بائیں جانب گھمانا ہے، یہی سنت ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یسلم تجاہہ قبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو قبلے کی طرف آپ کا منہ ہوتا، قبلے کی طرف آپ کا منہ ہوتا۔ یہی روایت مالکیہ کے درمیان اختلاف کا سبب بنی، اسی لیے مالکیہ کہتے ہیں کہ نماز میں 3 سلام ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب بائیں جانب سلام پھیرتے تھے، ام المومنین کی یہ روایت ہے کہ قبلے کی جانب سلام پھیرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی، یعنی مالکیہ کہتے ہیں، مالکیہ کا قول بیان کر رہے ہیں، مالکی یعنی نمازی ایک مرتبہ سامنے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ گئے؟ یہی حدیث کنفیوژن کا سبب بنی۔ اہل علم کہتے ہیں اسی لیے استاذ سے سمجھنا ضروری ہے، انما العلم بالتعلم، آدمی استاد سے سیکھتا ہے، اسی لیے کوئی کہے کہ ہم گوگل میں پڑھ کر کے سیکھ جائیں گے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کر کے پتا کر لیں گے، تو چیٹ جی پی ٹی یہی کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جانب بھی سلام پھیرتے تھے، یہ تو ام المومنین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرتے اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا، تو آپ تینوں روایتوں کو جمع کیجئے گا تو عبداللہ ابن مسعود، سعد ابن ابی وقاص کی روایت دائیں بائیں جانب کے لیے، اور ام المومنین کی روایت سیدھے جانب کے لیے، تو مالکیہ کہہ رہے ہیں 3 سلام ہے۔ اہل علم نے کہا کہ نہیں،
ام المومنین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تو آپ کا چہرہ مبارک قبلے کی طرف ہوتا، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے ایک ایکسٹرا سلام نہیں کرتے قبلے کی طرف رک کر کے، یہ کہنے کا مطلب ہوا۔ ام المومنین کی اس روایت کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَنِيَّتُهُ بِهِ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ، اس کو غور سے سمجھیے سارے لوگ۔ نمازی جب نماز میں سلام پھیرے تو سلام پھیرنے میں کیا نیت کرے؟ کیا نیت کرے؟ تو یہ کتاب حنابلہ کی ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں سلام پھیرے تو اس وقت نماز سے نکلنے کی نیت کرے، بس صرف نماز سے نکلنے کی نیت کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نیت وہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ جب وہ سلام پھیرے تو نیت کرے کہ وہ نماز سے نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسلیم جو ہے، سلام کا پھیرنا، یہ نماز کو حلال کرنے والی ہے۔ یعنی نماز میں جو چیزیں تکبیر سے حرام ہو گئی تھی، کھانا پینا، بات چیت کرنا، دائیں بائیں جانب تاکنا، ہاں، اور دوسری چیزیں جو حرام ہوئی تھی، وہ سب سلام پھیرنے کے بعد حلال ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد حلال ہو گئی۔ اور یہ سلام کا پھیرنا یہ نماز میں عبادت ہے، تو عبادت میں کیا نیت کرے کہ اب ہم نماز سے نکل رہے ہیں۔ کیسے نکل رہے ہیں؟ سلام پھیرنے کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا اس لیے ضرورت پڑی کہ حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلام پھیرنے وقت دائیں جانب جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرنے کی نیت نہ کرے، بائیں جانب جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرنے کی نیت نہ کرے، فرشتے کو سلام کرنے کی نیت نہ کرے، اور نہ اپنے امام کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ یعنی حنابلہ کا یہ کہنا ہے کہ سلام سے مقصود، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں غور سے اس کو سنیے، سلام سے مقصود نماز سے فارغ ہونا ہے، نماز سے نکلنا ہے۔ دائیں جانب بائیں جانب فرشتوں کو اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور امام کے سلام کا جواب دینا یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حنابلہ کہہ رہے ہیں، حنابلہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے والا جب سلام پھیرے تو نیت کرے کہ ہم نماز سے نکل رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات حنابلہ کی درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو سلام میں نماز سے نکلنے کی نیت کرے اور اس بات کی نیت کرے کہ دائیں جانب جو ہے اس کو سلام کرے اور بائیں جانب جو ہے اس کو سلام کرے، اور اپنے سلام سے فرشتوں کو بھی سلام کرے اور امام کے سلام کا جواب دے۔ یہ سب نیتیں کریں، یہ ساری نیتیں کرے، اور یہی راجح ہے، واللہ اعلم، یہی سنت ہے، یہی مستحب ہے کہ یہ ساری باتیں جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے گزرا، ان تمام کے اوپر عمل کرے۔ حنابلہ نے جو کہا کہ نماز سے نکلنے کی نیت کرے فقط، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب کہیے گا دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے دلیل، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یکفی احدکم، تم میں سے کسی کے لیے کافی ہے، ان یضع یدہ علی فخذہ، کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے رانوں کے اوپر رکھے، ثم یسلم علی اخیہ علی یمینہ و شمالہ، پھر اپنے بھائی جو اس کے دائیں جانب ہے
اور جو اس کے بائیں جانب ہے اس پر سلام کرے یا اس کو سلام کہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم یسلم علی اخیہ من یا من علی یمینہ و شمالہ، پھر وہ اپنے بھائی کے اوپر جو اس کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب ہے اس کے اوپر وہ سلام کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سلام میں یہ عمل سنت قرار دی ہے کہ نماز میں جب ہم سلام پھیریں تو اس میں نیت کریں کہ دائیں جانب جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں جانب جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر سلامتی ہو اور نماز سے نکلنے کی بھی نیت ہو، نماز سے بھی نکلنے کی نیت بھی ہو۔ اب کچھ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم تھا، سنت یہ قاضی ہے، ہمیں معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہم پیش کر رہے ہیں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، آپ جا کر کے مراجعہ کیجئے، امام نووی کے قول کو اس پر پڑھیے جو شارح مسلم ہے، اور اہل علم کے کلام کو پڑھیے، باتیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر 4 رکعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور بڑی فضیلت والی نماز ہے یہ 4 رکعت عصر سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم فرمائے، صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی رحمت کی یہ دعا، اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم محتاج ہیں، صبح و شام اللہ کی رحمت کی محتاج ہیں، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی رحمت کی محتاج ہیں، تو چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کی محافظت آدمی کرے، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے یعنی عصر کے فرض 4 رکعت ادا کرنے سے پہلے ان 4 رکعتوں کی محافظت کرے۔ حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے، یفصل بینہن بالتسلیم، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھتے، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر 2 رکعت پڑھتے، اس طرح 4 رکعت پڑھتے۔ یفصل بینہن، ان نمازوں کے درمیان تسلیم کے ذریعے فصل کرتے، الگ الگ کرتے، اور کہتے کہ التسلیم علی الملائکۃ المقربین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرب فرشتے، ومن تبعہم من المسلمین والمؤمنین، اور مسلمانوں کے اوپر مومنوں کے اوپر سلام کرتے علی الملائکۃ المقربین، یعنی وہ فرشتے جو نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، اسی طرح سے امام نسائی نے کبریٰ کے اندر، ابن خزیمہ نے روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، ضیاء الرحمن عادمی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کی سند جید ہے، لہذا یہ حدیث ثابت ہے۔ شاہد کیا ہے؟ استدلال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یسلم بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین، مقرب فرشتوں کے اوپر، ومن تبعہم من المؤمنین والمسلمین، اور جو وہاں مومنین اور مسلمان موجود ہوتے ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مصلی نماز پڑھتے وقت اس کے لیے مستحب ہے کہ جب سلام پھیرے تو اپنے سلام میں یہ نیت کرے کہ وہ نماز سے نکل رہا ہے، اور اس کے دائیں جانب اس کے بائیں جانب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں اور جو فرشتے حاضر ہیں ان کے اوپر سلام کرے۔ کب؟ جب وہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، اور اگر منفرد پڑھ رہا ہے تو فرشتے جو وہاں حاضر ہیں ان کے اوپر سلام کی نیت کرے۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں یا خاتون ہے اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہی ہے تو سلام سے نیت کرے کہ وہ نماز سے نکل رہی ہے
ایک اور جو فرشتے وہاں حاضر ہیں ان کے اوپر سلامتی کی نیت کرے. یہ سنت ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے افعال سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم دین میں اضافہ فرمائے، شریعت کا علم سے ہم سب کے سینوں کو منور کر دے. رب العالمین سنتوں سے محبت پیدا کرے، سنت کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، توحید کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.